پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ اللہ کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت۔ الرحمن الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علی المرسلین، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اسٹریٹ ٹو دا ٹاپک آ جاتا ہوں، اس لیے کہ ٹائم بہت ویسٹ ہو چکا ہے۔ وہ قادیانیت پہ لیکچر ہے، اور یہ قادیانیت کا وہ پوائنٹ ہے جو قادیانی کا بانی مرزا غلام قادیانی نے چیلنج دیا تھا۔ تو اللہ کے فضل سے 85 سال بعد میرے ذریعے یہ چیلنج کا جواب آیا، اور چیلنج یہ تھا اس کا کہ وہ اصل دعویٰ، اس کا جو اوریجنل دعویٰ تھا وہ امام مہدی کا تھا، اور مرتے دم تک یہ دعویٰ تھا۔ نبوت تو بعد میں آیا، اور وہ الگ الگ ذلی نبی وغیرہ وغیرہ، لیکن اصل جو اس کا اوریجنل دعویٰ تھا امام مہدی کا تھا۔ وہ امام مہدی جو قیامت کے پہلے آئے گا، اور جب وہ آئیں گے امام مہدی تو آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، اور دونوں مل کر اسلام کا تبلیغ کریں گے۔ تو جب یہ امام مہدی کا دعویٰ کیا تو پہلا سوال یہ اٹھا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے؟ تو اس کے لیے اس کو بہت دلیل دینا پڑا، کیونکہ قادیانیوں کا کہنا ہے کہ اگر آسمان میں عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو دنیا میں قادیانیت کا موت ہے، اور اگر سری نگر میں دفن ہے تو قادیانیت دنیا میں زندہ ہے۔ تو مرزا غلام قادیانی بولا کہ تمہارا ایمان غلط ہے کہ آسمان پہ گئے، تو چونکہ گئے نہیں تھے تو واپس بھی نہیں آئیں گے۔ وہ حقیقت میں یہ ہے کہ وہ سری نگر میں فوت ہو گئے۔ تو اس کے لیے بہت سارا دلیل دیا۔ تو پہلا دلیل جو دیا وہ انجام آتم کتاب تھا، اس میں لکھا کہ سورہ مائدہ کا 117 نمبر آیت میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے کیا تم نے کہا تھا کہ تمہیں معبود سمجھے لوگ؟ تو عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے کہ جب تک موجود تھے نگران تھے، جب آپ نے مجھے اوپر اٹھا لیا تو آپ نگران ہو گئے۔ تو مرزا بولتا ہے کہ ادھر میں بڑا کلیئر ہے کہ یہ جو لفظ ہے فلما توفتنی، جو تم لوگ بولتے اوپر اٹھانا، ادھر نہیں، مطلب ادھر اس کا مطلب ہے کہ جب موت دی اللہ تعالیٰ نے تو اس کے بعد اللہ نگران ہو گیا۔ تو بولا اس سے کلیئر ثابت ہے کہ جب تک عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے عیسائی صحیح راستے پہ تھے، اور جب وہ فوت ہو گئے تو پھر عیسائی ان کو خدا اور خدا کا بیٹا بنانا شروع کیا۔ پھر بولا کہ وہ تم لوگ کا ایمان غلط ہے کہ آسمان پہ گئے، بلکہ وہ سری نگر میں 120 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ یہ لکھا ہے مسیح ہندوستان میں۔ تو یہ 120 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، یہ بہت قیمتی پوائنٹ ہے، کیونکہ جو موجودہ کیلنڈر 2025 ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے شروع ہوتا ہے۔ یہ اے ڈی جو لکھتے ہیں آفٹر ڈیتھ نہیں ہے، اس کے میں نے لیٹن کا لفظ ہے اینو ڈومینو، اور اس کا مطلب ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تھے تب سے یہ کیلنڈر اسٹارٹ ہوا۔ تو اگر 1 سال کے تھے تو سن 1 تھا، تو جب 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے تو سن 120 ہو گیا۔ تو یہ اخذ ہو گیا کہ سن 120 میں فوت ہوئے اکارڈنگ ٹو مرزا۔ اب تیسرا کتاب لکھا ہے چشم مسیح کہ عیسائی بگڑا کب، ان کو خدا کا بیٹا خدا کب بنایا، تو اس میں لکھ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بڑا بے نفس انسان تھے، جنہوں نے یہ بھی نہیں چاہا کہ ان کو کوئی نیک انسان بولے، لیکن پولس نے ان کو خدا بنا دیا۔ تو پولس جو ہے سن 65 میں فوت ہوا، تو یہ سن 65 میں فوت ہوا، عیسیٰ علیہ السلام 120 میں سن میں فوت ہوئے۔ تو پہلے پولس فوت ہو گیا، اور 55 سال تک سری نگر میں عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے مرزا کے حساب سے، اور فلسطین میں خدا بن گئے، خدا کے بیٹے بن گئے۔ تو اب یہ بہت کھلا تضاد تھا۔ میں نے بولا قادیانی جج بھی منظور، قادیانی ہر کورٹ، لنڈن، امریکہ، جہاں بھی چاہو کیس کرو، جج صرف قادیانی جج بول دے کہ مضمون غلط ہے تو 1 کروڑ نقد انعام۔ اب تو بہت زیادہ نقد انعام ہو گیا۔ تو اس سے یہ لوگ بڑا بیزار ہو گئے، کیونکہ میں ان کے عبادت گاہ کے اندر جا کے تبلیغ کیا۔ جمعہ کی نماز میں جب قادیانی لوگ آتے تھے تو گیٹ پہ کھڑے ہو کے ان کو بانٹتے تھے چیلنج والا مضمون۔ تو اس سے پھر گھروں میں بھی بحث شروع ہوا، ہمارے بھی پاس آیا، ان کے پاس بھی ہم گئے۔ تو پھر فائنلی یہ ہوا کہ وہ ہیڈ کوارٹر کے میگزین میں بھی جواب دیے، وہ بھی ناکام تھا، کیونکہ میں نے تو قادیانی جج منظور رکھا تھا نا۔
تو اگر کوئی انعام حاصل نہیں کر رہا اس کے میں نے جواب بھی نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر فائنلی 3 جون کو وہ لوگ بولے کہ سوال جواب چھوڑو, مباہلہ کر لو. مباہلہ اس کو بولتے کہ جب مناظرہ ختم ہو جائے تو ایک دوسرے کو مباہلہ آفر کرتے کہ آپ اللہ کی عدالت میں آ جاؤ, سوال جواب چھوڑو, جو جھوٹا ہوگا اللہ اس کے اوپر لعنت بھیجے گا, وہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا. میں نے بولا ٹھیک ہے بھائی مباہلہ کر لو. تو 3 جون کو مباہلہ کے ایگریمنٹ ہوا, انگلش میں اردو میں, اور 30 جولائی کو لنڈن میں جلسہ تھا 34واں. 18,000 قادیانیوں کے سامنے مباہلہ قبول کرنے کا مرزا طاہر نے قبول کیا, اور بولا میں یہ آپ کے سامنے ایک بات کھول رہا ہوں کہ یہ 1 سال مباہلہ کرنے والے کو جھوٹا ثابت کر دے گا. اچھا, اب مباہلہ میں شرط تھا کہ پاکستان میں اشتہار کروں گا اور لنڈن کے میگزین وغیرہ میں قادیانی لوگ کریں گے. تو 30 جولائی کا جلسہ تو بہت لاجواب تھا 18,000 آدمی کا, لیکن شرط تھا میگزین میں آنا. تو میگزین میں سب سے پہلے جو آیا وہ 20 اگست کو آیا. 20 اگست کو میگزین صبح شائع ہوا, اور ظہر کا جمعہ کا نماز تھا, خطبہ دینے آیا, 10 منٹ کا خطبہ دیا, کسی کے پلے ایک لفظ پڑھا نہیں, اور اس کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے گئے. 21 دن بعد آیا اور بولا کہ بات دماغ میں اچانک خلا آ گیا تھا اور وہ وضاحت سے بات بیان نہیں کر سک رہے تھے اور بہت بیمار رہا. 21 دن بعد آ کے یہ تقریر کیا, لیکن نماز اس روز بھی نہیں پڑھایا. اور اس کے بعد پھر سن 2002 میں یہ پوائنٹ جو میرا تھا جس کے اوپر مباہلہ ہوا اور میرا مناظرہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے سری نگر میں اور ادھر میں ان کو خدا بنا دیا. تو وہ ایک کتاب شائع کیا شیطان کے چلے لنڈن سے قادیانی لوگ, اور اس میں بڑا کلیئر 13-14 دفعہ بول دیا کہ وہ سری نگر میں زندہ تھے, پولس نے ان کو فلسطین وغیرہ میں خدا بنا دیا. تو اس کے میں نے میرا جو پوائنٹ تھا اس کو اپنے طرف سے ایمان بنا لیا, لیکن ایسا پیش کیا گویا یہ پہلے سے ان کا ایمان ہے. پہلے سے ایمان تھا تو اتنا مناظرہ مباہلہ اور ابھی تک کا کوئی یہ چکر چل رہا ہے. خیر وہ جھوٹ بولنے کا تو ان کا طریقہ ہوتا ہے, لیکن مزے کا بات اور ایک تھا. یہ تو ایک بہت بڑا ڈیفیٹ ہو گیا, اس کے میں نے مباہلہ میں بھی ڈیفیٹ تھا کیونکہ وہ ایمانی تبدیل ہو گیا. اب مباہلہ میں ڈیفیٹ ہو گیا, اور مرزا غلام قادیانی بولا تھا اگر مباہلہ ہو جائے, دونوں طرف سے ایکسیپٹ ہونا ضروری ہے, تو اگر مباہلہ ہو جائے ایکسیپٹ ہو جائے تو پھر جو سچا ہے اس کے زندگی میں جھوٹا فوت ہوتا ہے. 19 اپریل 2003 کو مرزا طاہر خلیفہ جو تھا وہ فوت ہو گیا. آج تقریباً 24 جنوری 2025 ہو گیا, میں ابھی تک بیان کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ جب تک سانس ہے بیان چلتے رہے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, اور آپ سب کو اللہ خوش رکھے اور ایسے ہی بار بار دلچسپی کے ساتھ سننے کا توفیق عطا فرمائے. اب میں بھی 82 سال کا ہو گیا, جانے کا ٹائم آ گیا. آپ لوگ اس مشن کو آگے بڑھائیں. اللہ حافظ. توحید کا پرچم لہرایا, اے مرد مجاہد جاگ ذرا, اب وقت